دل کی گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو ہزاروں کروڑوں عیدیں دکھائے۔ عید سے پہلے رمضان ہے، اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ عید تو ایک جشن ہے، عید الفطر وہ تو ایک جشن ہے۔ رمضان المبارک میں جو آپ روزے رکھتے ہیں اس سے نفس میں جو طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت منانا ہے۔ اور اس سنت کے پیچھے اور بھی بہت کچھ کہانی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک جانور ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ اور بس اتنی سی ہی حقیقت ہے، ایک بہت بڑا باب ہے۔ تو ابھی میں آپ کو عید الاضحیٰ اور پھر اس کے بعد قربانی اور حج، یہ باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو باطنی سنت ہے، عید الاضحیٰ میں جو باطنی حقیقت پوشیدہ ہے، جس کا عام عالم یا عام ولی ذکر نہیں کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر طبع آزمائی کر لیتے ہیں۔ طبع آزمائی کا مطلب ہے کہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جس طرح ظاہر میں ہماری اولاد ہوتی ہے، اسی طرح باطن میں بھی ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ 9 different spiritual subtleties, 9 jussas in our body. They are our batini aulad. They are our spiritual offspring. یہ ہماری باطنی اولاد۔ اچھا، اب ظاہر میں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا ظاہر میں، تو باطن میں کس کو قربان کیا یہ دیکھنا ہے نا۔ تو ہماری 2 طرح کی اولاد ہو گئی، ہماری 2 طرح کی اولاد ہو گئی۔ ایک تو ہماری ظاہری اولاد ہو گئی، ایک ہماری باطنی اولاد ہو گئی۔ ظاہری اولاد کے لیے شوہر کے ساتھ بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر تو باطنی اولاد چاہتا ہے تو مرید کے ساتھ مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری اولاد کے لیے شوہر کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور باطنی اولاد کے لیے تیرے اندر سے باطنی اولاد کون نکالے گا؟ تیرا مرشد، وہ نکالے گا نا۔ 2 لطیفے تو ایسے ہیں جہاں سے یہ اولاد برآمد ہوتی ہے، ایک ہے لطیفہ قلب اور ایک ہے لطیفہ نفس۔ لطیفہ نفس سے 4 جزے نکلتے ہیں اور لطیفہ قلب سے 3 جزے نکلتے ہیں۔ لطیفہ قلب سے کتنے جزے نکلتے ہیں؟ 3۔ اور لطیفہ نفس سے 4۔ اب 2 رہ گئے، 9 ہوتے ہیں نا جزے، 2 رہ گئے۔ جو باقی 2 جزے اور ہیں وہ آپ کی ارضی ارواح سے لے لیے جاتے ہیں۔ تو 2 روح کے جزے ہو گئے، وہ ارضی ارواح ہوتے ہیں۔ قلب سے 3، نفس سے 4۔ اب جنہوں نے ظاہری حج کرنا ہے
وہ جسم کے ساتھ ظاہری حج کر لیتے ہیں، پتنی قبول ہو یا نہ ہو۔ ظاہری حج میں ایک جو سب سے بڑی محرومی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اس حج میں آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے نا وہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا حج کیا، کتنی خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ۔ لیکن آج چونکہ حضور کا 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو اس کے بعد آپ ظاہری طور پر عوام الناس کے ساتھ حج نہیں کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ حج کرتے ہیں، عام آدمی، تو ان کے ذہن میں، ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے ایسا بھی حج ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حج کریں۔ ایسا بھی حج ہوتا ہے۔ جسم ہی تو قبر میں گیا ہے نا، لطیفہ نفس تو نہیں مرا نا۔ جن کو باطنی تعلیم حاصل نہیں ہوتی ہے ان کو یہ راز بھی پتہ نہیں ہوتے، اور جن کو باطنی تعلیم مل جاتی ہے ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ جب ان کا انداز بدل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر ہو گیا ہے۔ کیوں کافر ہو گیا ہے؟ کہ دیکھو یہ آج تک حج پہ گیا نہیں، اور وہ اس سے پوچھو ہاں جی تم حج پہ کیوں نہیں گئے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ یار ایسے حج پہ جانے کا، جو حج تم کر رہے ہو اس حج میں حضور تو ہے نہیں، میں نے وہ حج کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے کہ جس میں کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس نفیس کے ساتھ حج کو آتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہر سال ایک حج ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لطیفہ نفس کے ساتھ حج فرماتے ہیں، اور اس حج میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے روحانیت کا کہ تو بھی اپنے نفس کو پاک کر کے اس کے جز سے نکال لے، مرشد ڈھونڈ لے کوئی، پھر جب تیرے بھی نفس کے جز سے نکل جائیں گے تو تجھے بھی وہ حج میسر آ جائے گا، تجھے بھی وہ حج میسر آ جائے گا۔ کون سا حج؟ کہ جس میں تو اپنے لطیفہ نفس کے ذریعے شرکت کر رہا ہے اور وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہیں۔ اب جن کو یہ راز پتہ چل گیا، جن کو یہ تعلیم مل گئی، تو پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جسم تو ہمارا انڈیا میں ہے، جسم تو ہمارا پاکستان میں ہے، جسم تو ہمارا امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، لطیفہ نفس کے ذریعے ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا۔ اب جب حج کر لیا تو اب حضور ہیں کہاں؟ حج کے بعد بھی ملاقات کریں۔ پھر ان کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پانچوں وقت کی نماز آج بھی مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ پڑھا رہے ہیں۔ جن کو نفس کے طہارت کی تعلیم حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں جسمانی طور پر، جب نماز کا وقت آتا ہے وہ ارادہ کرتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ مخلوق نکل کے لطیفہ نفس کی وہ مسجد نبوی میں پہنچ جاتی ہے حضور کے پاس، اور 5 نمازیں حضور کی امامت میں پڑھتی ہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا
لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ اب یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحہ لمحہ کی صحبت ان لوگوں کو میسر آ جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کتاب میں لکھی ہوتی تو مجھے خود بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کتابی باتیں تو ہے نہیں، یہ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے، اور یہ باتیں سنی نہیں ہیں، یہ باتیں دیکھی۔ ایک مرتبہ جب اسی طرح حج کا موقع آیا تو سرکار نے مراقبے کی تعلیم دی، کہا کہ بھائی یہ خصوصی مراقبہ ہے، مراقبہ حج کا۔ وہ کیا، تو جب مراقبہ کیا، مراقبے میں چلے گئے، جیسے ہی مراقبہ جو ہے جڑا، میں تو کراچی میں اپنے گھر پہ تھا، جانماز بچھا کے اور پڑھائی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی مراقبہ جڑا تو سامنے سرکار کھڑے نظر آئے، اور سرکار نے فرمایا کہ چلو میرا ہاتھ پکڑ لو۔ ہاتھ پکڑا تو سوچا کہ اب لے کے جائیں گے، لیکن ہاتھ پکڑتے ہی پتہ چلا کہ ہم تو کعبے میں کھڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب وہ سرکار نے ہاتھ پکڑا اور لگا کہ بس جو خانہ کعبہ میں، اب وہ بلند آواز سے طواف میں شامل ہو گئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، شروع ہو گئے۔ اب وہ طواف کرتے 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 کرتے، ابھی طواف جاری ہے، طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے 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 میں نے اپنے دائیں دیکھا کہ سرکار ابھی بھی ہیں یا چلے گئے ہیں، تو سرکار ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر میں اپنے بائیں دیکھا تو ایک اور سرکار چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ دو سرکار کیوں ہیں؟ جب مجھے یہ خیال آیا تو جو میرے بائیں ہاتھ پر جو سرکار چل رہے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا سا دبایا اور کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اب حضور کے ساتھ طواف ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک ہی دفعہ یہ حج ہوا، دو دفعہ نہیں ہوا۔ یہ پوچھئے کیوں نہیں ہوا دو دفعہ؟ کیونکہ جب اگلا سال آیا تو اس وقت لطیفہ نفس سے ہم آگے بڑھ چکے تھے، پھر جی نہیں چاہا کہ اب لطیفہ نفس والے حج میں جائیں۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے ہاں جی نہیں چاہا۔ پھر جب اگلا وقت آیا تو پھر ایک اور حج کیا۔ وہ کون سا حج تھا؟ ایک حج ایسا بھی ہوتا ہے باطن میں کہ جس میں لطیفہ قلب جاتا ہے، صرف لطیفہ قلب جو ہے آپ کی صورت میں، یہ نہیں کہ چھوٹا سا دل پکڑ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، پورے آپ کی صورت میں جاتا ہے۔ اب جب ہم اس محفل میں لطیفہ قلب والی محفل میں گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے بہت ہی بڑا نور کا تجلی، اردو میں بولتا ہوں کہ ایک جگہ بہت ہی شدید آگ لگی ہوئی ہے، تھا وہ نور کا تجلی نہیں تھی، تجلی، روشن، اور دیوانہ وار لوگ جو ہیں اس کے ارد گرد طواف کی مانند گھوم رہے ہیں، اور بالکل اس کی سیدھ میں تھوڑا سا آگے
رب کھڑا ہوا ہے اور وہ اس آگ کے الاؤ کو یوں دیکھ رہا ہے. نور کا تجلی اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہے اور وہ جو آگ کا الاؤ ہے وہ بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے. اس منظر کو بیان کیا ہے تھوڑا تھوڑا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے. امیر خسرو نے فرمایا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ منبودم. نمی دانم I do not know چ منزل بود what was the place. شب جائے the night was passing. منبودم I was there. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ منبودم the night was passing. I do not know the place but I was there. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ منبودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ منبودم. پاکستان میں پرانے وقتوں میں مرغی جب کاٹتے تھے نا تو اگر آدھی گردن کٹتی تھی تو مرغا جو ہے پھڑپھڑاتا تھا. مرغا جو ہے پھڑپھڑاتا تھا. اور جب عشق میں محبت میں آپ کی انسانوں کی بھی یہی حالت ہو جائے کہ کسی کے عشق میں آپ تڑپ رہے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو بھی کہا جائے گا یہ مرغ بسمل ہے. بسمل کیوں کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسمل نکلا ہے کہ مرغے کے اوپر تکبیر پھیری بسم اللہ کی تو وہ پھڑپھڑانے لگا. اسی طرح انسان کے قلب کی کیفیت ہو جائے گی کہ جب اس میں ذات اس کے اندر گیا تو وہ بھی پھڑپھڑانے لگا. بہر سو رقص بسمل بود، وہاں موجود ہر شخص مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ منبودم. ہر شخص وہاں موجود وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا. اور پھر فرمایا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. لامکان کی یہ بات ہو رہی ہے اور خدا خود صدارت کر رہا تھا اس محفل کی جہاں پر لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے وارفتگی محبت میں. In extreme form of love, they were just melting into the visage of their beloved. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. خدا خود صدر محفل تھا وہاں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم. خدا صدارت کر رہا تھا اس محفل کی اور شمع محفل کون تھا؟ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کینڈل کی مانند، لائک اے کینڈل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was all spiritually lit up and looked like a candle which was kindled with God's love, and the flame of intensity was reaching the sky, and everybody else in that presence was circumambulating around the flame of Prophet Muhammad's love, and this gathering was presided by God himself. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم. ایک محفل یہ بھی ہے. اچھا، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلائی اور ظاہر میں دمبا آ گیا. کیا آ گیا؟ دمبا آ گیا، بکرا آ گیا. اگر ہم روحانیت پر غور کریں تو بکرا کب ہوتا ہے ہمارے جسم میں؟ جب ہمارا نفس
امارہ سے نکل کے لوامہ بنے تو بیل بنتا ہے، اور پھر بیل سے جب نفس ملہمہ بنے تو بکرا بن جاتا ہے۔ تو جب تیرا نفس ملہمہ بن جائے تو اب قربانی سنت ابراہیمی کے طور پر دمبے کی نہیں، نفس کی ہوگی، یا وہ بکرا بن گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے پھر یہ قربانی ادا کر دی تو ان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر، رب کی دوستی، یہ جو آپ نے سنا ہوگا نا 360 ولیوں میں ایک قسم ایسے ولیوں کی بھی ہوتی ہے جن کو ابرار کہتے ہیں۔ یہ جو ولیوں کی ایک قسم ہے تو اس کو کہتے ہیں ابرار۔ کیا کہتے ہیں؟ ابرار۔ تو ابرار کون ہیں؟ جن کو یہ بر مل جائے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں، لن تنالوا البر، تمہیں بر نہیں ملے گی، تمہیں بر نہیں ملے گی، کوئی مقام ہے بر، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا لن تنالوا البر، تمہیں بر حاصل نہیں ہوگی، حتی تنفقوا، حتی اردو میں بھی حتی ہے، جب تک، تنفقوا خرچ نہ کرو، مما تحبون جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری شے ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو نا، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہو۔ اب اس میں تو بڑی گہری بات ہو گئی نا، کیونکہ کوئی ظاہری بکرا ذبح کر رہا ہے اور کوئی باطنی بکرا ذبح کر رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ جس نے باطنی بکرا ذبح کیا، لوگ کہیں گے اس نے تو قربانی نہیں کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیا کیا ہے اس نے، تجھے معلوم نہیں ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ اس نے کون سی قربانی دی ہے۔ آپ کو صرف وہ قربانی نظر آئے گی نا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ ہاں جی بکرا لایا 10 لاکھ روپے کا اور کاٹ دیا اس نے اور بانٹ دیا اس نے، اور وہ جو اس کا لطیفہ نفس ملہمہ پر پہنچا جس کی شکل و صورت بکرے کی طرح تھی، وہ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تو وہ نظر نہیں آیا نا لوگوں کو۔ لیکن تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیے، اللہ نے دیکھ لیا کافی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے وہ دمبا آ گیا، تو وہ جو دمبا آیا، پھر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی تو قربانی دیتے ہیں نا، سر کے بال کٹواتے ہیں، کیوں؟ پاک ہونے کے لیے۔ تو جسم ہی پاک ہوا ہے نا، اندر کا تو نظام پاک نہیں ہوا نا۔ جو باطنی حج کرتے ہیں ان کی پھر نفس پاک ہو جاتے ہیں، جو باطنی حج کرتے ہیں ان کے نفس پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بیٹے کی قربانی آج بھی ویلڈ ہے۔ پہلے ظاہری بیٹے کی قربانی روکی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اسماعیل کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بکرا جو ہے یہ کاٹ دو۔ پہلے ظاہری اولاد کی قربانی مانگی تھی، اس کے بعد اس کو ظاہر سے باطن میں منتقل کر دیا۔ اب تمہاری جو باطنی اولاد ہے، اب اس کے لیے تمہیں اس کو قربان کرنا ہے۔ وہ باطنی اولاد کیا ہے؟ تمہارے اندر کی مخلوقیں، تمہارا لطیفہ نفس، تمہارا لطیفہ قلب، یہ باطنی کی اولادیں ہیں نا۔ تو جس نے ولی بننا ہے نا، تو اس نے اپنے لطیفہ نفس کو قربان کرنا ہے، وہ باطنی اولاد ہے تمہاری۔ اور جس نے پھر عشق لینا ہے اس نے اپنے لطیفہ قلب کو قربان کرنا ہے۔ اور جس نے مقام وصل پہ جانا ہے اس نے نفس کو بھی قربان کرنا ہے، قلب کو بھی قربان کرنا ہے، اور اس نے اپنے جسم کو بھی قربان کرنا ہے۔ ان کے چہرے پر، یہاں گردن پر تلوار چلتی ہے، یہاں سے گردن کاٹ دی جاتی، کٹ کے گر جاتی ہے گردن، پھر جا کے ان کو مرتبہ وصل عطا ہوتا۔ اور یہ حدیث شریف میں لکھا ہے
کہ جب میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں اس سے عشق کرتا ہوں، جب میں اپنے بندے سے عشق کرتا ہوں تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، چونک گئے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، پھر جب میں اپنے بندے کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں اس کو اپنے نور سے زندہ کرتا ہوں اور میں اسی کا ہو جاتا ہوں۔ یہ اب مقام بقا ہے۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا بکرا کاٹنا ہے یا 12 سال کی محنت سے جو نفس کا بکرا بنایا ہے وہ کاٹنا ہے، یا پھر لطیفہ قلب جو آپ نے جوان کیا ہے، جس نے آپ کو یوم محشر میں کامیابی دلانی ہے۔ اب یہ بھی قربانی ہے نا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتِ اللہ بقلب سلیم، کہ قلب سلیم جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوگا یوم محشر میں، اور عشق کے لیے اللہ آپ کو کہے کہ یہ قلب سلیم قربان کر دو تو یوم آخرت تو گیا آپ کا یوم آخرت تو گیا، آپ نے تو وہ یہیں قربان کر دیا۔ یہ خیال وہاں آتا ہے، کہا جاتا ہے باقاعدہ، جب قلب کی قربانی پیش کرنی ہوتی ہے نا تو وہاں پر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ دیکھ لے، سوچ لے، تو اپنے قلب کو قربانی دے رہا ہے۔ جی میں نے سوچ لیا، سوچ لے یوم محشر میں اس قلب کی وجہ سے تیری کامیابی ہوگی، بتا تو تجھے یوم آخرت کی کامیابی چاہیے یا رب کی محبت چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ گیا تو پھر کامیابی نہیں ہے یوم آخرت میں، آزمائش کے لیے یہ کہا جاتا۔ وہ بندہ کہتا ہے، بندہ اگر ڈر جائے تو کہتا ہے جی میں قلب سلیم ہی میرا ٹھیک ہے، بس مجھے یہیں رہنے دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ اب پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو یوم آخرت تو نے اپنی سنوار لی ہے، لیکن جنہوں نے میرے پاس آنا ہے انہوں نے دنیا بھی چھوڑنی ہے اور آخرت بھی چھوڑنی ہے۔ دنیا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑنے سے مراد ہے وہ نفس جس سے دنیا میں مزہ آتا ہے وہ قربان کر دو۔ آخرت چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو جنت کو خیر بات کہہ دے، اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی لطیفہ قلب کی وجہ سے ہے، تو اس لطیفہ قلب کو ہی رب کی راہ میں قربان کر دے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طلبگار ہے۔ اب یہ طلبگار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانگتے پھر رہے ہیں دنیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے لطیفہ نفس کو اپنے آپ سے چپکا کے رکھے کہ اس کی وجہ سے تمہیں جو دنیا کے مزے آ رہے ہیں، اگر میں نے اس کو پاک کر لیا، نہ کھانے کا مزہ، نہ سونے کا مزہ، نہ پیسے کا مزہ، دل اچاٹ ہو جائے گا دنیا سے۔ تو طالب الدنیا اس کو کہیں گے جو دنیا کے مزے لینا چاہتا ہو اور لطیفہ نفس کی طہارت کی طرف نہ جائے، کیونکہ جب لطیفہ نفس پاک صاف ہو جاتا ہے نا تو نہ آدمی کو جی چاہتا ہے کہ شیو کرے، نہ جی چاہتا ہے کہ کپڑے بدلے، ایسے ہی بس وہ مست ملنگ بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ ساعت قلب ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا۔ کوئی اگر اس سے بات کرے اس لمحے میں تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ آرام سے بیٹھو اپنا کام کرو، مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو۔ انسانوں سے کلام نہیں کرنا چاہتا وہ، کیوں؟ قلب کی وجہ سے اس کا رخ رب کی طرف ہو گیا ہے، اس کا دل جو ہے رب کی طرف ہو گیا ہے، دل میں اللہ آ گیا ہے، اب وہ دنیا سے کلام نہیں کرنا چاہتا، اس کے مزے ہیں اس کے۔ تو طالب الدنیا وہ ہے کہ جو اس نفس کو پاک نہ کرے، اس نفس کو پاک نہ کرے۔ ایک تو آپ کی کوشش ہوتی ہے نا زہد اختیار کرنے کی، زہد، بالکل سمپل لائف سٹائل رکھنا ہے، نہ مہنگے کپڑے پہننے ہیں، نہ گیجٹس لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی شاہانہ طرز حیات اختیار کرنا ہے، کوئی میجسٹک لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کرنا ہے، یہ زہد ہے آپ کی طرف سے۔ لیکن بیچ بیچ میں تھوڑا بہت کر لیں تو آپ کو پھر مزہ آتا ہے۔ تو یہ زہد ہے جس میں آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو،
لیکن ایک اصل طہارت ہے، وہ کیا ہے کہ وہ نفس پاک ہو جائے. پھر اگر وہ چیزیں تیرے پاس بھی ہوں تو اس میں مزہ نہ آئے. ابھی تو نے زہد کیا ہے کہ تجھے مزہ آتا ہے لیکن تو کر نہیں رہا، تو وہ پھر اندر خواہش ستاتی ہے بار بار. یہ زہد ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں نفس پاک ہو گیا تو اب دنیا کی لذتیں ختم ہو گئیں. دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی. نہ عید کا مزہ اس کو. اب عید میں کیا مزہ ہے؟ یہی ہے نا کہ نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھ کے آگے قربانی کر لی، یہی ہے نا. اور کیا مزہ ہے عید میں؟ تو وہ کیا کہتا ہے جس کے دل میں رب آ گیا؟ وہ کہتا ہے کیا عید، کیا شب رات، کیا عید الفطر، کیا عید الاضحیٰ. جب تک رب کا چہرہ نظر نہ آئے تو عید ہی نہیں ہے. اس کے لیے عید کیا ہے؟ رب کا چہرہ دیکھنا. اس کے لیے عید. تو طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کے مزے لینے کے لیے نفس کی پاکیزگی طہارت اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مخنث ہے. مخنث کا مطلب اردو میں کہتے ہیں خواجہ سرا، اور پنجابی میں کہتے ہیں خسرا، کہ تو نے دنیا کے مزے کی خاطر نفس کو پاک نہیں کیا، تو مخنث ہے. طالب العقبہ مؤنث، تو دل میں نور لے آیا، تیرا قلب منور ہو گیا، تیرا یہ قلب سلیم آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن جب ہم نے تجھ سے یہ دل مانگا کہ یہ ہمیں دے دے، قربان کر دے، یہ اگر رب کی محبت چاہیے، تو تجھ سے یہ کام نہ ہوا، تو اپنے قلب کو قربان نہ کر سکا، تو آخرت کا طالب ہے. ہماری نظر میں مثل عورت ہے، مثل عورت ہے. وہ طالب المولا مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نظر میں مرد وہ ہے جو نہ دنیا کی پرواہ کرے نہ آخرت کی پرواہ کرے، صرف میری پرواہ کرے، میری خاطر اس نفس کو چھوڑ دے، قربان کر دے جس سے دنیا کا مزہ آتا ہے، میری خاطر اس قلب کو بھی قربان کر دے جو اس کی آخرت کے لیے ضمانت تھا کامیابی کی، لیکن اس نے میری محبت میں اس قلب کو بھی قربان کر دیا کہ نہیں چاہیے مجھے آخرت کی ضمانت، مجھے مولا چاہیے، مجھے رب چاہیے. اب یہ 3-4 قسم کی قربانی ہو گئی ہیں. تو آپ تو جانور لا کر کے کاٹنے والی قربانی جانتے ہیں صرف. ابھی اور بھی آگے آئیے، لطیفہ نفس کی قربانی بھی ہے، لطیفہ قلب کی قربانی بھی ہے. مجھ سے کہا گیا ایک دفعہ کہ تم کیا قربانی دو گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی روحانیت، لطیفے، نور سینے میں ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ نور اپنے سینے کا نکال کے لوگوں کو دیتا رہوں گا، تا وقت یہ کہ میرا سینہ بالکل خالی ہو جائے، عالم نزع طاری ہو جائے، عالم نزع طاری ہو جائے اور ملک الموت سامنے آ جائے، اور اتنا بھی نور اس سینے میں باقی نہ رہے کہ ملک الموت کو یہ پتا چلے کہ یہ مومن تھا اور وہ اٹھا کے ڈال دے. یہ قربانی پیش کر سکتا ہوں. تو وہ منظور ہو گئی. قلب اور نفس تو اپنی جگہ ہے، قلب اور نفس وہ اپنی جگہ ہے. ہم کو سرکار گوہر شاہی نے تعلیم یہ دی کہ یہ جو 30-35 سالوں میں جتنی روحانیت تم نے کمائی ہے، سینے میں، سر میں، کیا کرو گے لے جا کے؟ یہ یہیں لوگوں کو دیتے جانا، خالی کر دینا. کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے؟ یہ جتنا بھی نور ہے، سینے میں ہو، نفس میں ہو، سر میں ہو، یہ سارا نکال کے لوگوں کو بانٹ دینا. اور جیسے تم آئے تھے اس دنیا میں تہی دامن خالی ہاتھ، ویسے ہی چلے جانا. جی سرکار. پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. سمجھنا کہ ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوئے تھے، کوئی مرشد نہیں ملا.
اور خالی ہاتھ جا رہے ہو. لاکھوں لوگ دنیا میں آتے ہیں اور خالی ہاتھ مر کے چلے جاتے ہیں. تم بھی چلے جانا. فائدہ کیا ہوگا؟ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ ارے یار، قلب کی قربانی دینا، نفس کی قربانی دینا، یہ تو بڑی آسان سی بات ہو گئی. قربانی ہو تو ایسی ہو نا، مزہ تو آئے اس میں کم سے کم، کہ ہاں بھائی میں نے قربان کر دیا ہے. کیا قربان کر دیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد قربان کر دیا ہے. اس دنیا میں آئے تھے اپنی روحوں کو بیدار کرنے کے لیے، 30 35 40 سال لگے رہے، اور جب وہ سارا نور حاصل ہو گیا تو کہا چلو یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو. جب تک ایثار اور قربانی کا جذبہ انسانوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم عشق کی طرف نہیں جائیں گے. اس وقت تک ہاں، عشق میں تو صرف قربانی ہی قربانی ہے، دینا ہی دینا ہے. مومن کے اوپر ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ رب سے مانگنا گناہ سمجھتا ہے، نہیں مانگ رہا. وہ دیکھ رہا ہے نا، نخرے ہو جاتے ہیں نا، عاشق کے جو ہے نخرے ہو جاتے ہیں. وہ بھی عورتوں کی طرح بیہیو کرتا ہے عاشق. کیسے؟ اگر اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، جسم میں کیڑے چل رہے ہیں، ہے نا، تو وہ جو ہے دعا نہیں مانگے گا اس کا علاج کر دو، اے اللہ اس پہ کرم کر دو. نہیں. کیوں؟ تم کو نظر نہیں آ رہا؟ میں کیوں بولوں؟ یہ جو وجود ہے یہ تو میں نے تمہیں دے دیا. اب یہ وجود میرا ہے اور اس کا درد بھی میرا ہے. یہ وجود میرا ہے، اس کا درد بھی میرا ہے. میں نے تو تمہیں سونپ دیا یہ. آئی سرینڈر ٹو یو. اب آپ کی مرضی ہے. وہ نہیں، کچھ نہیں بولتا، نہ دعا کرتا، نہ دل میں خیال آتا کہ وہ جو ہے اس کا علاج کرا لے. ٹھیک ہے، جانے دو. وہ خود کر دے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرے تو نہ کرے. سلطان حق بابو نے بھی فرمایا تھا، سلطان صاحب نے کہا کہ ایک وقت فقیر پر ایسا بھی آتا ہے کہ نہ وہ مخلوق کا محتاج رہتا ہے، نہ اللہ کا محتاج رہتا ہے. تو وہ یہی مقام ہے. محتاجگی کب ہوتی ہے؟ محتاجگی تب ہوتی ہے کہ جب آپ بھوکے ہوں اور آپ کے اندر بھوک مٹانے کی خواہش ہو. وہ بھوک مٹانے کی خواہش محتاجگی ہے کہ نہیں؟ اگر بھوک ہو اور اس کی خواہش ہی نہ ہو بھوک مٹانے کی تو کیسی محتاجگی؟ بھوک ہو اور بھوک مٹانے کی خواہش نہ ہو تو کیسی محتاجگی؟ کسی کا توکل یہ ہو گیا کہ رازق اللہ ہے، میں کیوں کام کرنے جاؤں، بیٹھا ہوں، بیٹھا رہے گا. ہفتہ نہیں کھایا، 2 ہفتہ نہیں کھایا، 3 ہفتہ نہیں کھایا، 4 ہفتے نہیں کھائے، 5 ہفتے نہیں کھائے، مہینہ نہیں کھایا، 2 مہینے نہیں کھائے، سال نہیں کھایا. کس بات کی محتاجگی ہے؟ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، بھوک ہے، ہوتی رہے بھوک. اب یہ کیا ہے؟ عشق کے آداب ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق کے آداب ہیں. کفر ہے عشق میں دعا مانگنا، یا خیال بھی آنا کہ دیکھو جی میں بھوکا ہوں، ہونے تو بھوکا ہے، بلکہ اس کو مزہ آتا ہے. درد بڑھتا جائے اس کو مزہ آتا ہے. مانگتا نہیں ہے وہ، درد بڑھتا رہے، اندر سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اب تو ہڈیاں گل گئی ہیں، واہ، اب تو بدبو آ رہی ہے جسم سے، گوشت گل گیا ہے. پھر اس کی عبادت کیا ہے؟ درد کا سہنا. جو خون رس رہا ہے وجود سے اور اس سے جو درد اور آہیں نکل رہی ہیں، وہ آہیں اس کی عبادت ہے، وہی اس کے سجدے ہیں. نہ جانے علامہ اقبال نے، نہیں، چچا غالب نے یہ بات کیسے کہہ دی. کتنی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. رنج سے خوگر ہوا انسان،
تو مٹ جاتا ہے رنج۔ خوگر کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے فیملیئر۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ When you become familiar with pain, the pain goes away. رنج سے خوگر ہوا انسان، جب پین آئے گا نا تو پھر ہنسی نہیں نکلے گی تیری۔ یہ پین آئے گا ضرور۔ رنج سے خوگر ہوا انسان، when you become familiar with pain تو مٹ جاتا ہے رنج۔ The pain disappears۔ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ ہائے 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 ہائے، اتنی مشکلیں مجھ پر پڑیں کہ اب مشکلوں سے یارانہ ہو گیا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ہے راہ طریقت کا علم۔ اس میں جو ہے دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس، فقراء کے پاس جہان بھر کے لوگ آتے ہیں کہ جی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ آپ کو کینسر ہے، آپ کا پھیپھڑا خراب ہے، آپ کا دل خراب ہے، وہ پھونک مارے گا اور تو صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اس کا اپنا وجود سڑے گا، گلے گا، بدبو آئے گی، اس کے جگر خراب، پیٹ خراب، اس کی آنکھیں خراب، اس کا دل خراب، سب کچھ خراب ہوگا، لیکن قسم ہے جو وہ ہاتھ اٹھا دے اپنے لیے اس کا اسٹینڈرڈ مختلف۔ میں تیرا ہوں، تم کو فکر کرنی چاہیے، یہ میں تو نہیں کر رہا۔ اس طرح کی حرکتیں بیویاں کرتی ہیں گھر پہ، ہے نا؟ تو کیونکہ عشق میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا ان کو تو خیال ہے نہیں، کیونکہ ابھی عورتوں کا یہی ہے نا کہ نہا دھو کے تیار ہو گئی تو اب سب سے بڑی کہانی کیا ہے؟ اچھا مرد بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ چلو جلدی سے تیار ہو جائے پھر جائیں، لیکن وہ تیار ہونے کے بعد جو ہے ایک نیا فتنہ ہوگا، اس نے یہ تو کہا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اب یہ فتنہ ہو گیا۔ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ یا تو آدمی جو ہے وہ موبائل فون پر لگا لے کہ یہ تیار ہو رہی ہے، اتنے بجے نکلے گی، تو میں اس سے پوچھوں گا ہاں بھائی بہت اچھی لگ رہی ہو، ریمائنڈر لگا کے، ورنہ کہ پتہ نہیں کیا ہے یار، اس کو تو دلچسپی نہیں رہی اب۔ خیر، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ تو قربانی کے حوالے سے یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سے گزار کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کم سے کم سننے کی حد تک آپ کے کانوں کو تو مزہ آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی دل میں بھی یہ بات اتر جائے اور آپ میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، دنیا کے مزے کی چیز نفس بھی قربان کر دیں۔ اب مزہ یہ ہے، بکرا منڈی جا کے 10 لاکھ کا بکرا خرید کے لا کے تو نے ذبح کر دیا، بقرعید منا لی۔ اب مرد کا بچہ ہے تو تہیہ کر، اگلے سال تک میرا نفس بکرا ہوگا، نفس ملہمہ ہوگا، اور پھر میں اس کو قربان کر کے حضور کے دیدار میں پہنچوں گا۔ یہ میرا تہیہ ہے اپنے آپ سے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں بھی قربانی کی شرط یہی ہے کہ جس کی قربانی کرنی ہے وہ تندرست ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ نفس ملہمہ تندرست ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ عیب نہیں ہوتا سے مراد وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ کتنے سخت قوانین ہیں نا باطن میں، ظاہر میں تو جو دمبا کاٹ رہے ہو تم، اس میں نہیں ہے یہ کہ تو گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ گناہ گاروں کی بھی قربانی وہ پوری ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ثواب ملتا ہے، اور یہ نفس کو قربان کرنے سے رب ملتا ہے۔ اب تو دیکھ لے کون سی تو نے بقرعید منانی ہے، تو نے اپنے بکرے کو کاٹنا ہے یا جانور والا بکرا کاٹنا ہے؟ مردوں کا کام ہے یہ۔ اگر عورتیں بھی یہ کر لیں تو مردوں کے درجے پہ جائیں گی، میرا وعدہ ہے۔ آ جاؤ، کرو اپنے نفوس کو پاک، بناؤ ان کو نفس ملہمہ، بناؤ ان کو بکرے کی مانند، اور اگلے سال ذی الحجہ کے مہینے میں اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے۔
bringing light, love, and peace in your life.